السلام علیکم دوستو، ایک مفتی صاحب کا بیان ہے کہ کچھ ماہ قبل کی بات ہے کہ ایک محبت و عقیدت کے رشتے میں بندے ایک صاحب ملنے آئے اور بولے، مفتی صاحب میرا کاروبار بہت عمدہ ہے، میں لاکھوں کماتا تھا، گاڑی تھی، بہترین زندگی تھی، آج بھی وہی کاروبار ہے مگر گاڑی نہیں، وہ خوشحالی نہیں، دن بدن قرض کے بوجھ تلے دب گیا، چونکہ رزق کی فراوانی تھی اور اب مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ سنا ہے آپ روحانی علاج کرتے ہیں، ٹھیک کیجئے، کوئی جادو و ٹونا و بندش و نظر بد نہ ہو، کاٹ کیجئے، تعویذ دیجئے، وظیفہ دیجئے تاکہ پھر سے وہی خوشحالی پر مبنی حالات لوٹ آئے۔ میں بہت پریشان ہوں، یہ کہتے ہوئے صاحب رو پڑے۔ میں نے ان سے کہا، پریشان نہ ہو، میں آپ کے گھر کے برتنوں پر دم کروں گا، خوشحالی لوٹ آئیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا، کیا مجھے گھر کے برتن لانے پڑیں گے یا آپ گھر آئیں گے؟ میں نے کہا، نہ، میں گھر آؤں گا نا، آپ کو برتن میرے پاس لانے پڑیں گے، بس کرنا یہ ہے کہ دھونے والے برتن جب کچن میں جمع کیے ہو تو ان آلودہ برتنوں کی تصاویر 3 دن کے روز لیے اور چوتھے روز وہ تصاویر موبائل میں لے آئیے، میں ان پر دم کر دوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ 3 دن بعد جب تصاویر سامنے آئی تو برتن دیکھے تو کسی برتن میں کچھ سالن تھا، کسی میں کچھ، یعنی رزق کانا ضائع ہو رہا تھا دوستو، اور دھل کر گندے نالے میں جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ برتن ہے، ان میں کانا ہے جیسے سالن وغیرہ، اس کا کیا کرتے ہیں؟ وہ صاحب بولے، ظاہر ہے کہ دھل کر یہ سب نالی میں جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں دم نہیں کروں گا۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو قصہ مختصر، میں نے کہا، آج کے بعد بچا ہوا کانا اس طرح برتن دھل کر گندے نالے یا کوڑے میں نہیں پھینکنا، بلکہ برتن اچھی طرح کانا کھاتے ہوئے صاف کرنے ہیں، اتنا ڈالیے جتنا کانا ہے، اور بچ جانے والا کانا کسی غریب کو یا چھت پر جانوروں بلی کو کھلا دے۔ قصہ مختصر، رزق کی بے ادبی نہ ہو۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد ایسا نہ ہوگا۔ جو رزق کی بے ادبی کی صورت آپ نے بیان کی، آج کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوں گے۔ میں نے ان کی تسلی کے لیے 21 دفعہ برتن پر سورہ فاتحہ پڑھ دی کہ نفسیاتی طور پر ان کو تسلی ہو کر واقعی دم کیا ہے۔ کچھ دن بعد وہ ملنے آئے اور مجھ سے گلے ملے اور رونا شروع کر دیا، ہاتھ چومے اور حد سے زیادہ عقیدت کا اظہار کیا اور بولے، مفتی صاحب اب میرا کاروبار بہت بہتر ہو گیا، بہترین اور بڑے بڑے آرڈر دوبارہ ملنا شروع ہو گئے، آپ کے دم نے تو کمال کر دیا۔ میں نے ان سے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق رزق کی بے ادبی تنگ دستی لاتی ہے۔ آپ نے کاروبار بیان کیا، اس میں کوئی شرعی خرابی نہ تھی، آپ نماز بھی پڑھتے تھے، تو مجھے اس وقت آئیڈیا ہوا کہ کہیں رزق کی بے ادبی کا شکار نہ ہو۔ آپ نے رزق کا ادب شروع کیا تو واپس لوٹ آیا، بس اتنی سی بات تھی۔